درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ محمد اویس قاضی۔ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ چوتھی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اس کو بنانے سنوارنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تیسری بیوی کے ساتھ بھی وہ بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اس کی تیسری بیوی کو دیکھتا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ یہ کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے اپنی تیسری بیوی کو چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ دوسری بیوی سے بھی اسے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ اس کی ساری پریشانیوں کا حل اسے بتاتی تھی، لیکن جو اس کی پہلی بیوی تھی اس کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پہلی بیوی اس کے ساتھ بدستور محبت کرتی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا۔ جواب میں اس کی چوتھی بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی اور کی ہو جاؤں گی؟ نانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں صرف قبر تک تمہارے ساتھ آؤں گی، مگر اس کے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں بھی چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ نہیں دی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی جو یہ بات کر رہی تھی، اور عدم توجہ اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، اور اس کی یہ کمزوری کی حالت قبر میں اس شخص کو کوئی فائدہ نہ دے سکتی تھی۔ اب یہ افسوس کرتا رہا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی، اگر میں اسی پہلی بیوی پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی۔ دراصل بات کچھ یوں ہے، چوتھی بیوی سے مراد اس شخص کے جسم کے تمام اعضاء تھے جن کو بنانے سنوارنے میں وہ ہر وقت لگا رہتا تھا، مگر مرتے ہوئے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تیسری بیوی سے مراد اس کا مال و دولت اور جائیداد وغیرہ تھی کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھتا رہا، مگر مرنے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ دوسری بیوی سے مراد اس کے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست احباب تھے۔ دنیا میں یہی لوگ اس کے کام آتے رہے، اس کے مسائل حل کرتے رہے، ان سے جتنی اور جیسی مدد اس نے چاہی لیتا رہا، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک اس کے ساتھ رہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پہلی بیوی سے مراد اس کے اعمال تھے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن اس نے توجہ نہ کی کہ قبر کے حقیقی دوست، حقیقی ساتھی سے اس نے خود کو محروم کر لیا۔